حج پر جانے کی خواہش ہو مگر وسائل نہ ہوں، یہ آیت 21 مرتبہ پڑھ لو، اسی سال حج پر چلے جاؤ، یقین جانے آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ محترم ناظرین، ہر ایک شخص کی یہ تمنا اور تڑپ ہوتی ہے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کرے۔ ہر شخص کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ سکے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ ہر ایک شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اتنے وسائل نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا گھر دیکھ سکیں، حج عمرہ کی کر سکیں۔ لیکن کچھ اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں آتی ہیں جس کی وجہ سے وہ حج ادا نہیں کر سکتے۔ تو آج انہی کے لیے یہ ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں تو آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ آپ حج پر ادا کر سکیں، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اپنا گھر ضرور دکھائے گا اور اللہ پاک آپ کو کسی ذریعے سے مدد ضرور فرمائے گا۔ محترم ناظرین، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور ہر اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ قرآن مجید میں حج کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 97، ترجمہ و بیان القرآن۔ انسانی طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے وطن، اہل و عیال، دوست اور رشتہ داروں اور مال و دولت سے انسانیت محبت رکھے اور ان کے قریب رہے۔ جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے اپنے وطن اور بیوی بچے اور رشتہ دار، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اپنی مال دولت خرچ کر کے جانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس کے لیے کرنا پڑتا ہے کہ حج کی ادائیگی شریعت کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے حج کے حوالے سے بہت ہی رغبت دلائی ہے، انسان کو کعبہ مشرقہ کے حج اور زیارت پر ابھارا ہے، محیط وہی رسالت کا دیدار کا شوق بھی دلایا ہے، اور سب سے بڑھ کر شریعت نے حج کا اتنا اثر اور ثواب متعین فرمایا ہے کہ سفر حج ایک عاشقانہ سفر بن جاتا ہے۔ ذیل کے سطور میں حج کا اجر و ثواب احادیث شریفہ کی روشنی میں ملاحظت فرمائیے۔ حج بیت اللہ کی خاص اہمیت اور متعدد فضائل کی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واردتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مقبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بے ہود اور وہ بات یا گناہ نہیں کیا، وہ پاک ہو کر ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں۔ دوستو، حج کے حوالے سے آپ کے ساتھ پیاری پیاری باتیں شیئر کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان کے گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج عمرہ کا بدلہ تو جنت میں ہی ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج اور عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج اور عمرے فقراء یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت عمر بن عاص
کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر سکوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم شرط رکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا گزشتہ روز گناہوں کی مغفرت۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو حاجی سوار ہو کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ قبول فرمائے گا اور اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں گے تو ان کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو اس کے پاس گھر میں پہنچنے اس سے پہلے سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج منبر ور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا۔ مسند احمد بن یفی کی ہدایت میں بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنے کے مترادف ہے۔ حج و عمرہ میں خرچ کرنا اور اجر و ثواب کا باعث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی حج میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے عمرے کا ثواب تمہارے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر اور درخت ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مانگ کو اس طرح عطا فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کی سفارشات قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے ہزار ہزار گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کا ترجمہ ہے اللہ کے راستے کا مجاہد اور حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے انہیں بلایا لہٰذا انہوں نے
اس پر لبیک کہا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ حج کی اجر و ثواب جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں لکھے گئے ہیں وہ کسی بھی مسلمان کو حج عمرے کا شوقین دلانے کے لیے کافی ہیں۔ جن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دیتا ہے اس کو چاہیے کہ خود کو حج عمرہ کے عظیم ثواب سے محروم نہ کریں، کیونکہ ہم دم نیکیوں کے حصول اور گناہوں کی وسعت سے مغفرت کے سخت محتاج ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ کاغذ کے ایک ناؤ ہے، جہاں تک پہنچ جائے غنیمت ہے۔ آپ کی یہ ڈھیر دن زندگی چلی گئی ہے تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گی، پھر حج کرنے میں تاخیر کیوں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، بس تم حج کرو۔ حج تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تمام انبیاء کرام کی حج کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پیدل 40 حج کیے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جو تقریب عدلہ کے بذریعہ ہے، جس کی ادائیگی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت اور گناہوں سے پاکی کا عام اعلان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حاجیوں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 60 رحمتیں طواف کی کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھنے والوں کی، اور 20 رحمتیں کعبہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش کر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم عذاب کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ سال بھر میں کسی موقع پر اتنے لوگ جہنم عذاب نہیں کیے جاتے۔ اس حدیث میں حج کرنے کی تاکید ہے، وہ فضیلت وار ہو ہے، قدرت کے باوجود اس طرح عیدیں بھی آئی، چنانچہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص قدرت رکھتا ہو اور کوئی ظاہری رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ جو حج کرنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن پھر وہ حج نہ کرے تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندے کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور دل کی کفایات میں تبدیلی آتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ مل کر حج کرنے میں احسار و قربانی، مساوات و برابری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تکبر و غرور کا خاتمہ ہوتا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عبادیت کی تربیت ہوتی ہے، اور آدمی اپنی عبادیت میں اخلاص اور لحاظت ہی پیدا کرتا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی بنیاد ہی اسی توحید پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے گھر کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ کوئی میرے ساتھ شرک نہ کرے، اور میرے گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھا جائے، لہذا اس گھر کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ لوگو اگر اس گھر میں چلے آؤ گے، اللہ نے اس پکار کے بعد پورے جہان میں پہنچا دیا۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک یہ گھر عبادت کرنے والوں سے ایسے ہی آباد رہا ہے، اس کی مثال کسی اور جگہ نہیں دی جا سکتی، اور ہر آنے والے مختلف فوائد و برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ دکھ سکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے خیر و خواہی اور عظمت کا کام اور نصیحت کا کام کرتے ہیں، جس انسانیت کی فلاح کی اہمیت اور دوران دل کا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے، اور اسی سال حج پر جانے والے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں
کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی تمام عبادات ہے، یہ بیک وقت روحانیت و مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں میں شامل ہے۔ یہ خصوصیات کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہیں۔ حج و ممبر کیا، وہ حج کے دوران کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، وہ حج جو اللہ کے پاس مقبول ہو، وہ حج جس میں کوئی رعایت اور شوریت مقصودانہ نہ ہو اور اس میں کوئی فسوق و فواجنہ نہ ہو، وہ حج جس سے لوٹنے کے بعد گناہوں کی تکرار نہ ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے، وہ حج جس کے بعد آدمی دنیا سے رغبت ختم کر دے اور آخرت کا سلسلہ میں دلچسپی رکھے۔ جن کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہو وہ حج کے ایام کا انتظار نہ کریں، عمرہ کے لیے چلے جایا کریں۔ حرم پاک کی فضاؤں میں سانس لینا بھی کوئی کم سعادت نہیں ہے۔ ناظرین، دنیا کی بنیاد محبت الہی عشق رسول پر رکھی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں محبت حق کا چراغ نہیں جلتا۔ دین کی بنیاد محبت الہی اور عشق رسول پر رکھی گئی ہے اور حج سراپا سفر عشق ہے۔ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو بغیر سلے کپڑے یعنی احرام پہن لیتا ہے، کعبہ شریف کے گرد چکر لگاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، مینا میں جا کر قربانی کرتا ہے، میدان عرفات ٹھہرتا ہے، مرزقہ کے قیام کرتا ہے، جمعرات کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے۔ یہ وہ کام نہیں ہیں جو عقل میں آ سکیں، صرف اور صرف عشق ہی ان کاموں کو سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا حج اول سے آخر تک عشق و محبت کا سفر ہو۔ اسی سفر پر وہی جاتا ہے، اسی سفر کا شوق اسی کو تڑپاتا ہے جس کے دل میں محبت الہی عشق رسول کے چراغ جل رہے ہوتے ہیں، بلکہ جنہیں عشق محبت کی دولت نصیب ہو تو وہ سر کے بل جانا بھی غنیمت سمجھتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ حج کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص دیکھا، اپاہج ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، گھسیٹ گھسیٹ کر مکہ مکرمہ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے، چلنے سے معذور ہے، پھر بھی کسی شوق اور دارفقتی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا، میں سمرقند سے آ رہا ہوں۔ سمرقند مطلب ازبکستان کا ایک صوبہ ہے اور موجودہ نقشے کے مطابق سمرقند سے مکہ مکرمہ کا سفر تقریباً 4417 کلومیٹر ہے۔ اتنا طویل سفر وہ شخص چلنے سے معذور گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا، کتنا عرصہ ہوا سمرقند سے چلے ہوئے؟ کہنے لگا، 10 سال ہو چکے ہیں۔ اب تو تعجب اور حیرانی کی انتہا رہی۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں ڈوب کر ٹکٹکی باندھ کر اس خوش نصیب عاشق رسول پاک کی طرف دیکھنے لگے۔ اس نے پوچھا، اے شفیق کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا، میں تمہاری کمزوری اور سفر کی درازی سے بہت حیران ہوں۔ اس خوش نصیب عاشق رسول نے بہت پیارا جواب دیا۔ اس خوش نصیب عاشق رسول نے بہت پیارا جواب دیا، کہنے لگا، اے شفیق بلخی، سفر کی دوری کو میرا شوق قریب کر دے، اور جہاں تک بات ہے میری کمزوری کی تو میں کمزوری کا سہارا میرے مالک مولا ہے۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے ایک اپاہج حاجی کا جذبہ کیسا زبردست ہے۔ اپاہج چلنے سے معذور ہونے کے باوجود گھسیٹ گھسیٹ کر کعبہ شریف کی زیارت کے شوق میں چلا جا رہا ہے۔ 10 سال سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں تھا۔ اس کے جذبے اور ہمت پر لاکھوں سلام، 100,000 آفرین اس کے جذبے پر، شوق پر۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔ وہ نادان مسلمان جو صحت مند اور تندرست ہونے کے باوجود، مال دولت کے باوجود، استطاعت کے باوجود سفر حج کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ اپاہج حاجی گھسیٹ گھسیٹ کر جا رہا تھا، اسے گھر سے نکلے 10 سال ہو گئے تھے، اب بھی سفر میں تھا۔ نادان مسلمان صرف چند گھنٹوں کا سفر کرنے کے لیے بھی ہمیں ہمت نہیں کرتا۔ کاش ہمیں شوق حج نصیب ہو، کاش ہمیں ہمارے دل میں محبت الہی اور عشق رسول کی شمع ہو جلے کہ ہم سب کو چھوڑیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حج فرض ہو تو حج کے لیے جائیں، اگر فرض نہ ہو
تو اللہ نے نفل حج کی استطاعت بخشی ہوئی ہے، کاش ایک بار ضرور جائیں۔ شرف دے حج کا وہ مجھے میری کبریات روانہ سوئے قافلہ مدینہ میں یا رب، دکھا دے ایک جھلک سبز گنبد کے اس بے بس جلووں میں آ جائے پھر قضائے یا رب۔ بوقت نزاع سلامت رہے میرا ایمان مجھے نصیب ہو تو یہ ہے التجا یا رب۔ اللہ پاک اس اپاہج حاجی کی صدقے ہمیں بھی شوق حج نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ جو تیرے بندے یعنی بیت شریف کی زیارت کے لیے آئیں ان بندوں کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے داؤد بے شک جو میرے کعبہ کے حج کرے میرے ذمہ کرم پر ہیں اور میں ان کو دنیا میں معاف کر دوں اور قیامت کے دن جب بھی وہ مجھ سے ملیں تو میں ان کی بخشش فرما دوں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، وہ بڑا گندا حال بکھرے بالوں کے ساتھ دور دور سے آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں بے شک میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ ان میں گناہ گار بھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ چلتے چلتے شروع کرتے ہیں۔ ہماری یہ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے، جیسے کہ حج کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ آپ کا وظیفہ آج سے شروع کرتے ہیں۔ جس شخص یہ تمنا ہو کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تو وہ حج کر سکے، تو وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت سورۃ فتح 26ویں سپارے کے اندر موجود ہے، آیت 27 کے مرتبہ ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت محترم دوستو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے لیے دل میں ذوق ہونا بے حد ضروری ہے، اور اس کا ترجمہ آپ دوستوں کے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا کر دکھایا۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈواتے ہوئے، بال کتراتے ہوئے، بے خوف و خطر ہوگے۔ پس جب بات کو تم نہ جانتے تھے اس نے اسے جان لیا، پھر اس نے سب سے ایک بہت بڑی فتح کر دی۔ یہ ایک خواب کا ذکر ہے جس کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا قصد فرمایا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ چلنے کے لیے ترغیب دی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں خود کو مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حج عمرے کی سعادت انشاءاللہ ضرور نصیب فرمائے گا، اور آپ نے اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک آپ کی جب تک مدد نہیں فرماتے اس وقت آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس وظیفے کی بابرکت سے انشاءاللہ اللہ پاک اللہ کے حکم سے اسی سال حج پر جائیں گے اور اللہ پاک کا گھر دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی حفظ و امان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو اپنے دوستوں کی اب گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کا کمنٹ لازمی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کا کمنٹ ضرور کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے، ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔